نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم قابل صد احترام جناب محترم قاری ریاست علی جدہ صاحب اور واجب الاحترام محترم ظاہر محمود صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع صاحبان اور قابل صد احترام جناب محترم مقصود احمد صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع صاحبان اور ان کے علاوہ آج کی اس شیخ الاسلام ڈے کی تقریب میں جلوہ افروز جملہ قائدین ذمہ داران عہدیداران رفقا اور بالخصوص ہماری ہیومن بیگز ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو چونکہ یہ ماہ فروری ہے اور 19 فروری حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی کا یوم ولادت ہے اور اسی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو میں حضور شیخ الاسلام کی 74ویں سالگرہ پر آپ جملہ حاضرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد ہمارے شیخ ہمارے مربی ہمارے مرشد ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ثانیاً اس موقع پر آپ احباب نے جتنی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا ہے، میں اس پر صاحبان کی تنظیم کے جملہ ذمہ داران اور بالخصوص جو آج کی اس محفل کے میزبان ہیں ہمارے محترم میاں اشفاق احمد صاحب اور ہمارے محترم میاں اسلم صاحب جن کا یہ دولت خانہ ہے وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا دل ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ ابھی ٹیلی فون پہ میری ان سے بات ہوئی ہے، میں ان کو بھی اور جملہ منتظمین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کرے۔ اچھا ظاہر صاحب اگر تھوڑا سا بچے ہیں مگر اگر میں تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے نا بچوں کو تو تھوڑا سا شور کم ہوگا ہے، بس تھوڑا سا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ چند باتیں ہو جائیں۔ آج کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہم اپنی بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے اور اپنے محبوب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہ حکم ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ، ایسے لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھ، ان کی صحبت میں فرمایا جو صبح و شام خود خدا کی صحبت میں رہتے ہیں، جو ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں گم رہنا اور اس مولا کو یاد کرنے کا ان کا کوئی فتوی نظر نہیں ہوتا، یریدون وجہہ، فقط اس کی رضا کی خاطر، اس کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر وہ ہر وقت اس مولا کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو ہر وقت اس مولا کی یاد میں گم رہتے ہیں، بندے تو خود کو ان کی صحبت میں جمائے، خود کو ان کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے ان کلمات کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو۔
اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح و شام اس مولا کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کی یاد میں گم رہتے ہیں، اللہ کا یہ حکم بتا رہا ہے کہ کوئی دور، کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کسی زمانے اور کسی دور میں ایسے لوگ موجود ہی نہ ہوں جو ہر وقت مولا کی یاد میں گم رہتے ہیں، جو صرف اسی کی رضا کے طالب ہوں، جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ لوگ کسی زمانے میں موجود ہی نہ ہوں تو اللہ کا یہ حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، وہ کبھی ایسے لوگوں سے خالی، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس مولا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کئی ایک مقامات پر کیا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی خرید و فروخت کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کی یاد میں گم رہتے ہیں، بظاہر وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر دنیا کے کاموں میں مشغول رہ کر بھی ان کا دھیان اپنے مولا کی طرف ہے۔ کہتے ہیں نا، ہاتھ کار والے سے دل یاد، اس شان کے حامل ہر دور میں لوگ ہیں۔ جس دن ایسے لوگ نہ رہے، یاد رکھیں یہ دنیا کی باقی نہیں رہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں خود کو جوڑے رکھو، اور اگر وہ لوگ ہی نہ ہوں تو اللہ کا حکم، اس کی وقت، اس کا معنی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر یقیناً آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے، اور یقیناً ہیں، معلوم نہیں ہے ہزاروں ہوں گے، کون کہاں کہاں بیٹھ کر کس کو اپنی صحبت سے مستفید کر رہا ہے، مگر میں آپ کو آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جن کی یاد میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو واقعتاً اس شان کے حامل ہیں، جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم باری تعالیٰ نے دیا۔ اور میری مراد وقت کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرکزی اللہ، ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ یاد رکھیں گے روز روز پیدا نہیں رہتا، ایک صدی کے بعد بھی پیدا نہیں رہتا، مجدد ہر صدی میں آتا ہے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ کئی کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی صدی میں پیدا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کے بنیادی تقاضے تو دو ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی سیرت اور کردار میں ان دو تقاضوں کو پورا کر لے تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے کامیابی کی سند عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ دو بنیادی تقاضے کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرا تقاضا اعمال صالحہ۔ اگر یہ دو خوبیاں کسی بندے کو میسر آ جائیں، وہ صاحب ایمان بن جائے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے، تو سمجھو وہ بندہ کامیابی سے ہمکنار ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں کم و بیش 72 کے لگ بھگ مقامات پر ایک آدھ مقام دیا۔ میں صرف آپ کے اطمینان کے لیے قرآن پاک کا ایک مقام کرتا ہوں۔ سورہ بینہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وسیلہ اور شعار بنایا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے حسر کے انداز میں اعلان کیا، اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ کسی کو آپ اچھا کہیں یا میں اچھا کہوں تو یہ کچھ اور بات ہے، اور غور کریں
کہ ان اچھوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو اچھے آپ نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود خدا ان کو اچھا کہہ رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنی سیرت اور کردار میں صرف دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اور اگر یہ دو خوبیاں کوئی اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کا فرمان ہے کہ میری مخلوق میں وہ سب سے اچھا ہے۔ اور جو اچھے ہو گئے تو مولا ان کو ملے گا کیا؟ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر پھر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، جنت تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے پھر نہریں رواں خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں ان باغات میں رہیں گے۔ اور آگے باری تعالیٰ نے ایک اور اعلان کیا اسی آیت میں، آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن سے ان کا مولا راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کر پھر وہ اپنے بندوں کو ایسی جزا عطا کرے گا کہ جس جزا کو پا کر پھر بندے اپنے مولا سے راضی ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں اس سے آگے کامیابی کی سند اور ڈگری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے؟ مگر یہ کامیابی کی سند اور ڈگری ان کو ملتی ہے جو اپنی سیرت اور کردار میں صرف دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اب ایک اور مقام آپ کو سنا رہا ہوں، وہاں پر باری تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے، وہ جو میں نے شروع جہاں سے بات کی ہے نا اس کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ساتھ فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر کامیابی کے بنیادی تقاضے دو ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، تو جب تو نے ایمان والے خود کہہ دیا اے ایمان والو، اس کا مطلب پہلی شرط تو پوری ہو گئی، ایمان کی تو نے خود گواہی دے دی۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو ڈر جائے گا اس کے اعمال خود خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا ایک ہی الٹیمیٹ ریزلٹ نکل سکتا ہے، اور وہ ہے بندے کے اعمال کا سمجھنا۔ جو ڈر گیا سمجھو سمجھ گیا۔ باری تعالیٰ تم نے دو بنیادی تقاضے بیان کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان والے تو نے خود کہہ دیا ہے، جب اتقوا اللہ کہہ دیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اعمال تو سمجھنے کی بات ہوگی۔ اب یہ جو تم نے آگے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اس جڑنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جیسے اس پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اس مولا کی یاد میں گم رہتے ہیں، اور یہاں اسی بات کو کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑنا۔ تو یہ جڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی کے لیے بنیادی تقاضے صرف دو ہی چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور اعمال صالحہ چاہیے۔ مگر کوئی شخص اپنا ایمان اور اعمال صالحہ سلامتی کے ساتھ لے کر کوئی میری بارگاہ تک پہنچے بھی تو تم نے کلمہ پڑھ لیا صاحب ایمان ہو گئے، کرم ہوا تم نیکی کی راہ پر بھی چل پڑے، مگر بدبخت شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو نیکی کی راہ پر چلے گا اس پر حملہ ضرور کرے گا، اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور اس نے بڑوں بڑوں کو گمراہ کر دیا۔ تقویٰ کی کس کس منزل پر فائز تھے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، جس کا مطلب کہ مرنے سے پہلے ہر وقت یہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ وہ شیطان کسی وقت بھی آپ کو راہ راست سے گمراہ کر سکتا ہے۔
تو فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی دولت تمہیں مل گئی، نیکی کی راہ پر چل پڑے، مگر ابھی اس شیطان سے بچنے کی تو تمہیں ضمانت اور گارنٹی کوئی نہیں ہے نا۔ کامیابی کی صنعت تو اس کو ملے گی جو سلامتی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لے کر میری بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ تو بولا پھر فرمایا اگر اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت چاہتی ہو، سلامتی چاہتی ہو کہ خیریت سے لے کر میری بارگاہ تک آ جاؤ، تو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی صرف ایک شے میں ہے، اور وہ میرے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت۔ جب کسی اچھی صحبت اور سنگت کو اختیار کر لو گے، اس صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دے گی، تمہارے ایمان کا بھی تحفظ کرے گی، تمہارے اعمال صالحہ کو بھی بہتر سے بہتر کرتی جائے گی۔ اچھی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ اور ایسے ہی اچھوں میں سے اس دور کے اندر وہ ہستی جن کی آج ہم یوم ولادت کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اگر ان کی صحبت اور سنگت میسر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ مگر میں نے بسا اوقات دیکھا ہے جب ہم بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آئیں آپ بھی اس مشن کو جوائن کریں، جیسے ہمارے چودھری زاہد صاحب نے ابھی آپ لوگوں کو دعوت دی، ویسے تو موسٹلی منہاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہیں، مگر چند نئے احباب بھی آئے ہوں گے، آپ کے دوست احباب۔ جب لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے، کوئی لالچ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے کو اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے خیر ساہیوال کے لوگ تو بہت اچھے ہیں، بسا اوقات کئی لوگ جو منہاج القرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم بعض اوقات میٹنگ کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کئی نہ سمجھی کی وجہ سے اگر وہ میٹنگ میں بھی آ جائے نا تو میٹنگ میں آ کر احسان چڑھاتے ہیں، ہم آ گئے، کوئی ذمہ داری لے لے، وہ ذمہ داری لے کے احسان چڑھاتا ہے، کوئی تھوڑا سا کام کر لے، وہ کام کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہے، ایسی باتیں آج سے 14 صدیاں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی نا سمجھی کی وجہ سے ایسے احسان جتلاتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، آؤ میری دعوت پر لبیک کرو، کلمہ پڑھ لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ایمان کی دولت میسر آ جائے گی، عمل سنورے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو کئی سادہ لوگ دیہاتی جن کو سمجھ نہیں تھی، وہ جب کلمہ پڑھ لیتے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے نا، تو دعوت قبول کر کے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے کہ معاذ اللہ ہم نے کوئی کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر دیا۔ بظاہر دیکھیں نا، آپ دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور وہ دور جس میں آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا تھا، اس دور میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، آپ کی دعوت کو قبول کر لے، تو ایسے خیال کا آ جانا کوئی بعید از قیاس کہ ایک پیغام لے کے آئے، ان کی بات سنتا نہیں تھا، دیکھو میں نے ان کی بات مانی۔ باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کیا، سورہ حجرات کو کبھی پڑھے، باری تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مولا پھر بات تو ایسی ہے کہ بعض سادہ لوگ احسان جتلاتے ہیں، فرمایا کل محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، لا تمنوا علیہ اسلامکم، آپ نے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ، یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا مجھ پر احسان نہیں ہے، لا تمنوا علیہ اسلامکم، یہ تمہارا مجھ پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی خیرات عطا کی۔ بل اللہ یمن علیکم
ان ہداکم للایمان، فرمایا تمہارا مجھ پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی خیرات عطا کر۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں بتا رہا ہوں کہ جیسے اس دور میں بعض لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلاتے اور ان کی وہ نادانی ہوتی، اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے، خیر کی طرف بلایا جائے، جیسے منہاج القرآن کی آپ کو دعوت دی، تو نا سمجھی کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی تحریک کو جوائن کر کے، ان کی دعوت کو قبول کر کے، ان کے پروگرام میں آ کے، ان کے مشن کا کو کام کر کے، تو معاذ اللہ شاید کوئی زاہد صاحب کو احسان جتلاتا ہے، کوئی مجھ کو احسان جتلاتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر طاہر القادری کو احسان جتلاتا ہوگا۔ سن لیں، آج یہ بات بنیادی اس نشست میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں نا، ڈاکٹر طاہر القادری اس ہستی کا نام ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا، اس شخص نے کوئی بزنس نہیں کیا، اس شخص نے کوئی نوکری نہیں کی، اس شخص نے کوئی جاب نہیں کیا، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کو نوکریاں ملتی نہیں تھی، نوکریاں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی، ایسی ایسی آفرز بھی ہوتی تھی جن کا ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ بزنس کرنے لگتے تو اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں نا، شاید ان جیسا بزنس مین بھی کوئی نہ ہو۔ تعلیم کے فراغت کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر، آپ صرف 1 مہینہ عیسیٰ خیل کالج میں ڈیوٹی پر گئے، مگر جلد آپ کو احساس ہوا کہ میرے والد گرامی نے جس مقصد کے لیے مجھے مانگا تھا، آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی نوکری کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ یہ دعا کی تھی، من کی پنہائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا شرف قبولیت پا گئی، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر انہیں بشارت دی تھی کہ فرید الدین آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام بھی طاہر رکھے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور اس ڈاکٹر طاہر القادری نے پھر اپنے والد کی مانگی ہوئی دعا اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کی بھی پھر حد کر 1 مہینہ اپنی جاب پہ گئے، جب دیکھا کہ وہ آقا کے دین کی نوکری میں رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ نے ریزائن کر دیا۔ پھر آپ نے لا کیا ہوا تھا، جھنگ کے رہنے والے تھے، جھنگ آ گئے، آپ نے سوچا چلو پریکٹس کر لیتے ہیں، نظام چلتا رہے گا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ تو پیشگی ختم نہیں ہوتی، یہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی خیر بات کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے زندگی بھر کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی کاروبار، کوئی بزنس نہیں کیا۔ اب لا محالہ یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی کاروبار، کوئی نوکری نہیں کی تو پھر ان کا نظام کیسے چلتا تھا؟ یہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جب جھنگ سے لاہور شفٹ ہوئے نا، اس مقصد کے لیے کہ جہاں جہاں تک میں آقا کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا تک یہ دین کا پیغام جائے، اس کے لیے جھنگ اسٹیشن مناسب نہیں، مجھے لاہور کو اپنا مرکز بنانا چاہیے۔ جب آپ جھنگ سے لاہور شفٹ ہوئے، آپ کی جو پراپرٹی، جو جائیداد، جو جمع پونجی، حتیٰ کہ آپ کا آبائی گھر، آپ نے وہ بھی بیچ پائے، اور سب کچھ بیچنے کے بعد جو رقم اکٹھی ہوئی وہ آپ نے لاہور برانڈرز روڈ پہ ہمارے کچھ احباب تھے، ان کا بزنس تھا، اس بزنس میں وہ پیسے انویسٹ کر، اور ان کو ایک ہی بات آپ نے فرمائی کہ میں پیسے آپ کے بزنس میں ایز اے سائلنٹ پارٹنر انویسٹ کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، وقت آپ کو نہیں دوں گا، اور اتنا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے کہ آپ مہینے کے بعد رجسٹر اٹھا کے لے آئیں کہ جناب یہ فائدہ ہوا، یہ نقصان ہوا تو چیک کر لیں، اور میں وہ چیک کرنے کی فرصت بھی میرے پاس نہیں ہے، بس پیسے میں نے لگا دیے ہیں،
آگے آپ کی امانت اور دیانت اگر کوئی بچ جائے اور میرا حصہ آپ سمجھے تو مجھے دے دیا، اس سے آپ کا گھر کا نظام چلتا ہے۔ پھر اس شخص نے ساری زندگی آقا کے دین کی نوکری کی، تقریریں کی، آقا کے دین کا پیغام کونے کونے تک پہنچایا، کتابیں لکھی، اسلامک سینٹرز بنائے، آقا کی امت کی تربیت کرنے کے لیے اعتکاف کا جال بچھایا، اور پھر میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور آقا کی محبت اور عشق کا پیغام پوری دنیا میں آپ نے دیا۔ اور آپ کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے پاس آیا تھا، تقریر کی تھی اور اس نے پیسے لیے، تقریروں کو بھی اس نے کاروبار نہیں کیا۔ آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاقے میں بھی کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے ہو اور کسی نے ان کو پیسے دیے ہوں تو مجھے بتا دیں، رانا صاحب آپ نے غلط کہا تھا، ان کا چیلنج ہے، میں بتایا 1400 کے لگ بھگ انہوں نے کتابیں لکھی، جن میں 700 سے زیادہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے، مگر آج تک انہوں نے کسی کتاب پر کوئی رائلٹی نہیں۔ مصنفین کتابیں لکھتے ہیں، یہ اس پر رائلٹی لینا ان کا حق ہے، کہ جائز ہے، حلال ہے، ناجائز نہیں ہے۔ خود لینا تو بڑی دور کی بات ہے، اس شخص نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی کلیم نہیں کر سکتی، جو بچت ہوگی وہ ساری آقا کے دین کے لیے وقف ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک سادہ سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جس شخص نے زندگی میں کاروبار کوئی نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، تجارت نہیں کی، نوکری نہیں کی، جاب نہیں کی، کسی تقریر پر پیسہ نہیں لیا، کسی کتاب پر رائلٹی نہیں، وہ دروازے جو اللہ نے جائز رکھے ہیں، حلال رکھے ہیں، اس نے وہ بھی اپنے اوپر بند رکھے ہیں، تو مجھے بتائیں اس شخص نے ہم سے کیا لینا ہے، اور ہماری اوقات کتنی ہے جو ان کو کچھ دے سکتے۔ میں آج بڑی بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میں حاجی قرآن سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، کسی ذہن میں کوئی غلط فہمی، شیطان ہے نا، خون کی طرح اندر سرایت کیے ہوئے، وہ کئی وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج ان کے نام کی تقریب ہے تو چلو کوئی ایک اینگل ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم ان کو کچھ نہیں دیتے، یاد رکھیں، اس بندے نے پوری زندگی ہمیں دی۔ دیکھو نا، تقریریں کی، پیسے تو لیے کوئی، کتابیں لکھی، کوئی پیسے نہیں لیتے، تو کس لیے کرتا رہا؟ آقا کی امت سمجھ رہا، آقا کے دین کا پیغام امتیوں تک پہنچائے، ان کی اصلاح ہو جائے، یہ راہ راست پر آ جائے، یہ آقا کے دین کے نوکر بن جائے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی سنورے۔ رہ گئی ان کی اپنی بات، جیسے میں نے عرض کیا نا، ہم نے ان کو کیا دینا اور انہوں نے ہم سے کیا لینا۔ اس شخص پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے کرم ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ سمندر، وہ خزانے عطا کر رکھے ہیں کہ ہماری تو دوڑ اس پر ہونی چاہیے کہ وہ جو ان کو سمندر عطا کر رکھے ہیں، کاش ان میں سے ہم کوئی قطرہ لینے والے بن جائیں۔ ہم نے دینا کیا ہے؟ ہم تو اس راہ کے مسافر بھی نظر نہیں آتے۔ آج سوچیں اتنی بدل چکی ہیں، ان پر بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کرم نوازی کیوں نہ ہو، اللہ کا خود وعدہ ہے کہ جو شخص میرے محبوب کے دین کا نوکر بنتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس شخص پر اپنی مدد و نصرت کے دروازے کھولوں۔ میں بس تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں خلاصہ قرآن کی آیتوں کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، جس بندے نے ساری زندگی آقا کے دین کے لیے نوکری وقف کر دی ہو پوری زندگی، تو سوچو اس پر اللہ نے کتنے کا اپنی مدد و نصرت کے دروازے۔ جنگ میں سب کچھ بیچ کے نکلے تھے، اور اس وقت وہ شخص پوری دنیا کے اندر 100 سے زیادہ ممالک میں اتنا عظیم الشان نیٹ ورک قائم کر چکا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اپنے گلی محلے علاقوں میں دیکھتے ہوں گے
اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب کئی لوگ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر کوئی مسجد شروع کر لی, کوئی مدرسہ شروع کر لیا, ساری زندگی چندے اکٹھے کرتے ہوئے گزر جاتی ہے, مرنے کا وقت آ جاتا ہے, چھتیں پھر بھی رہ جاتی ہے, پھر بھی پلسٹر رہ جاتا ہے. اور اس شخص نے, میں بتا رہا ہوں, دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں نیٹ ورک بنایا. صرف یو کے جیسے ملک میں بریڈ فورڈ شہر کے اندر 5 ایکڑ زمین پر منہاج القرآن کا مرکز بن رہا ہے. لندن میں سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنایا گیا. صرف یو کے جیسے ملک کے اندر 2 درجن کے لگ بھگ شہروں کے اندر عظیم الشان منہاج القرآن کی بلڈنگ اسلامک سینٹرز بنے. تنظیمیں تو شاید ہر جگہ ہی آپ کو مل جاتی. کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا. سڈنی میں 2 ایکڑ زمین پر مرکز بن رہا ہے. آسٹریلیا کے اندر کئی ایکڑ, کم و بیش کوئی 1 مربع کے لگ بھگ زمین ہے جہاں پر کام شروع ہے. 25 ایکڑ. یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں, اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا, یاد رکھیں میں ایسے نہیں ہے کہ بن دیکھے کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کم و بیش 35 ممالک میں نے وزٹ کیا. یہ اپنی آنکھوں دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں, ایک ایک نہیں کئی کئی مراکز بنا رہے ہیں. کیا ناروے, سویڈن, ڈنمارک, جرمنی, ہالینڈ, بیلجیم, فرانس, اٹلی, اسپین, یونان, ادھر امریکہ سے لے کر جاپان تک. میں بتا رہا ہوں 100 سے زیادہ ممالک کے اندر عظیم الشان نیٹ ورک. باہر کو چھوڑیں, صرف لاہور میں آ جائے, کوئی دور نہیں ہے, 2-2.5 گھنٹے کی مسافت ہے, آپ کو دعوت دے رہا ہے. کبھی کبھی آپ ایک ضرب المثل سنا کرتے تھے نا, لوگ کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے آئی. آج کے دور میں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس صدی کے اندر جس شخص نے لاہور منہاج القرآن وزٹ نہیں کیا نا, وہ سمجھے ابھی پیدا ہی نہیں ہے. میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. منہاج القرآن کا سیکریٹریٹ الگ ہے, ریسرچ سینٹر الگ ہے. صرف مساجد جو 3 ہماری بنی ہوئی ہیں, دیکھ کے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, اتنی خوبصورت. تحفیظ القرآن کا مرکز الگ ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے اتنی دنیا گھومی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے اتنا خوبصورت بچوں کی تحفیظ قرآن پاک حفظ کرنے کا ادارہ اپنی آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا جہاں اتنا خوبصورت ڈسپلن اور ایسا ماحول ان کو. یتیم بچوں کے لیے آغوش کا ادارہ الگ ہے, آغوش گرامر اسکول الگ ورک کر رہا ہے. پھر شریعہ کالج الگ ہے, گرلز کالج الگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج یونیورسٹی. صرف منہاج یونیورسٹی کے اندر اس وقت 20,000 سے زیادہ طلباء و طالبات پڑھتے ہیں. دنیا کی ہر سائنس پڑھائی جاتی ہے. آپ کی ایشیا میں پہلی روبوٹک لائبریری جو بنی ہے نا, وہ منہاج یونیورسٹی کے اندر. ایسا جدید سسٹم ہے. کئی لوگ جن کا تعلق نہیں, واسطہ نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے, وہ سائی ویل میں بیٹھ کے یہی سوچتے ہوں گے طاہر القادری نے کوئی ایک مدرسہ بنا رکھا ہوگا, بچے وہاں ٹوٹی صفوں میں بیٹھ کے قرآن پاک ہل ہل کے یاد کرتے ہیں. آپ جائیں, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اللہ مدد و نصرت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اس شخص پر اتنا کرم ہے, جانتے ہوں گے آپ, وہ دنیا, وہ شخص جہاں قدم رکھتا ہے لوگ وہاں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں. دنیا کے جس کونے میں چلا جائے, کسی ملک کے صدر اور وزیر اعظم کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا جو ڈاکٹر طاہر القادری کو ملتا. اس شخص نے ہم سے کیا لینا ہے, ہم نے ان کو کیا دینا ہے, ہماری اوقات کتنی ہے جو ان کو کچھ دے سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو تھوڑ اس پہ ہونی چاہیے کہ ان سے کچھ لے لیں. اللہ نے خزانے عطا کر رکھے ہیں, ان کو سمندر عطا کر رکھے ہیں. میں نے بتایا ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ کئی کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ کو ایک
میرے نزدیک ان پر ہونے والی کرم نوازیوں میں سے ایک چھوٹی سی کرم نوازی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، باقی معلوم نہیں ہے، جو ہمارے نالج میں نہیں ہے اور اللہ نے کیا کیا کرم نوازیاں کی۔ پچھلے دنوں مجھے حضور شیخ الاسلام سے ایک تقریب میں مخاطب ہونے کا موقع ملا، وہ کلپ بڑا وائرل ہوا، ممکن ہے سائی وال میں بھی کچھ لوگوں کو سننے کا موقع ملا۔ سنا ہے زاہد صاحب نے؟ زاہد صاحب نے سنا ہے، اور بھی کسی نے سنا ہے؟ وہ پیچھے ہاتھ کھڑے ہیں، اچھا، اور زاہد صاحب ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ لاہور میں ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ایسا کرم ہوا کہ میں یہ بھی بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے سائی وال سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے جنہوں نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا ہے، ورنہ لائیو چلتا رہا ہے، آپ کی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ چشم فلک نے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک ایسا پروگرام، بخاری شریف کا آپ نے دورہ کروایا اور کراچی سے لے کر پشاور تک ہر مکتب فکر کے جید علماء کرام اور ان کے طلباء صفے بنا کر کو 20,000 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات ان سے بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ وہ ماحول، وہ منظر بڑا دیدنی تھا۔ آپ اس پروگرام سے بڑا خوش ہو، 4 گھنٹے آپ نے اس پروگرام میں گفتگو کی، اور جنہوں نے شرکت کی ہے کبھی ان کے تاثرات پوچھیں کہ ان کے تاثرات کیسے ہیں۔ اس پروگرام کی کامیابی کے بعد آپ یقیناً خوش تھے، اور اس پروگرام کو مینج کرنے کے لیے کم و بیش کچھ 400 کے لگ بھگ منہاج القرآن کی انتظامیہ اور مینجمنٹ کے لوگ تھے جو سارے انتظامات میں مصروف تھے۔ آپ نے اس پروگرام کے بعد فرمایا کہ بھی ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت شاندار کمال کر دیا انتظامات کر دیا۔ واقعتاً آپ بہت خوش تھے، ماحول بہت اچھا تھا، بس کوئی اللہ نے مجھ پر کرم کیا تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بڑی جسارت کی۔ میں نے سوچا کہ آج خوش ہیں تو چلو کوئی جسارت کرنی چاہیے۔ میں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور آپ خوش نظر آ رہے ہیں، تو یہ مبارکبادیاں تو آپ زندگی میں دیتے ہی رہتے ہیں، 40 سال سے مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی اچھا ایونٹ ہوتا ہے آپ بٹھا کے مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آج آپ اتنا خوش ہیں تو پھر وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر کرم ہوا ہے اور آپ کو ایک کوٹا ملا ہوا ہے، تو پھر ہم سب کو اس کوٹے میں شامل کرنا۔ جن لوگوں نے وہ کلپ سنا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، نیٹ پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ مل جائے گا، زاہد صاحب آپ لوگوں کو فارورڈ کر دیں گے جس کو ضرورت ہو۔ جب میں نے اتنی بات کی تو میری بات کی حضور شیخ الاسلام نے تردید نہیں کہ بیٹے کون سا کوٹا، میں کون ہوتا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور سوچ کے آپ نے شفقتاً ارشاد فرمایا کہ بیٹے اگر آپ لوگ اس کوٹے میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے فرمایا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو آپ نے دعا فرمائی، میں نے زندگی میں ایسی دعا بھی ان سے کبھی نہیں سنی۔ وہ اسی تناظر میں ایک دعا تھی صاحب۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری اس بات کی تردید نہ کرنا بلکہ الٹی تائید کر دینا اس بات کی دلیل بن گئی کہ کوئی کرم تو ان پر ہے نا۔ اب وہ کرم آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس کوٹے کی بات کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کہ ایک نہیں کئی احادیث میں ہے، اور فرمایا وہ خود ہی نہیں جائیں گے بلکہ ان میں سے اللہ پھر ایک ایک کو اذن دے دے گا، اختیار دے دے گا کہ جاؤ جن 70,000 کو چاہتے ہو بغیر حساب و کتاب کے اپنے ساتھ پھر جنت میں لے جاؤ۔ یہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، یہ حدیث کی کتابیں بنی۔
آج سے کم و بیش کو 15-16 برس پہلے کی بات ہے، حضور شیخ الاسلام حرم پاک میں تھے، خاص آپ پر کرم ہوا اور آپ کو یہ خوشخبری اور بشارت دی گئی کہ طاہر آپ کو بھی ان 70,000 کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اس کرم نوازی کو میں نے براہ راست ان کی زبان مبارک سے سنا تھا، ایک نجی نشست میں ہم نے اس کرم نوازی کا ذکر کیا، اور ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے، ہم نے جس طرح ان کی زندگی دیکھی اور پھر کئی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کے عشرے میں رات کے پچھلے پہر حضور قدوۃ الاولیاء کے قدموں کی سنگت میں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ کئی اس دنیا سے گئے، لائف ممبر تھے، لوگوں نے ان کی سندیں ان کی قبروں میں رکھی، بعد میں خوابوں میں آ کر کئیوں نے آ کے بتایا کیا کیا کرم نوازیاں ہوئی ہمارے۔ یہ منہاج القرآن کے لوگ جانتے ہیں سب۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمارا تو ایمان اور یقین ہے اگر ان پر اتنی بڑی کرم نوازی ہے، اس شخص نے آپ سے اور مجھ سے کیا لینا ہے؟ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری تو دوڑ اس پہ ہونی چاہیے، یہ صرف سال کے بعد ان کی برتھ ڈے کی تقریب کر لینا، کیک کاٹ لینا، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ ہمیں تو اس پر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اگر ان کی برتھ ڈے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 74 برس گزر گئے ہیں ان کی زندگی کے، ہم نے ان سے کیا حاصل کیا؟ ہم ان کی صحبت سے کتنے مستفید ہوئے؟ ہم نے خود کو کتنا بدلا؟ اگر ان سے لے کچھ نہ سکے تو خالی کیک کاٹنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا ایسی شخصیات کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، کم از کم ہماری زندگی میں دوبارہ ڈاکٹر طاہر القادری کوئی نہیں پیدا ہوگا، معلوم نہیں اللہ کب پھر پیدا کرتے ہیں۔ اگر حاصل کچھ نہ کیا تو پھر جوڑنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر ایفرٹ کریں، کوشش کریں کہ ان سے کچھ لے لیں، اللہ نے بڑے سمندر اور خزانے عطا کر دیں۔ اب سوچیں، آپ منہاج القرآن کے لوگوں کو میں متوجہ کر رہا ہوں، اگر اللہ کا ان پر کرم ہے اور یقیناً ہے اور یہ 70,000 کو وہ ساتھ لے کے جائیں گے، تو کبھی آپ نے سوچا وہ کن کو لے کے جائیں گے؟ مجھے ایک ہی اس کا جواب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف ان کو لے کے جائیں گے جو ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو ان سے جڑا ہی نہیں، جس سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں، جس سے جان پہچان ہی کوئی نہیں، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں، ان کی فکر کو سمجھا ہی نہیں، اور جس طرح وہ آقا کے دین کی نوکری کا ایک کام لے کے چل رہے ہیں، کوئی ان کا دست و بازو بن کر اس نوکری میں شریک ہوا ہی نہیں، اس کی کون فکر کرے گا؟ جس کو بھی یہ کوٹا ملنا ہے نا، جس پر یہ کرم ہونا ہے، یاد رکھیں وہ انہیں کو لے کر جائیں گے جو ان کے ساتھ جڑے ہوں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اگر کسی نے جڑنا ہے تو ان کے ساتھ جڑنے کی ابتدا وہ ممبرشپ اور رفاقت فارم سے ہوئی۔ وہ لوگوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کسی کو مرید نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر پیر نہیں بنوں۔ وہ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو اس تحریک منہاج القرآن کے ممبر بنو، اس کو جوائن کرو۔ اور وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، یہ ممبرشپ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے ایک ہی مقصد کے لیے مانگا تھا اور وہ مقصد تھا آقا کے دین کی نوکری۔ میں نے منہاج القرآن صرف آقا کے دین کی نوکری کے لیے بنایا ہے، سربلندی کے لیے بنایا ہے، اس دین کی اقامت کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے بنایا۔ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو آؤ تم بھی آقا کے دین کی نوکری کے اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ وہ جو ممبرشپ فارم ہے نا، اس پر ایک عہد نامہ ہے، قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی،
لائف ممبرشپ کی سند ملتی ہے، اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، میں خلاصتاً اس کا ایک جملے میں مطلب بتا رہا ہوں۔ اس فارم پر اور سند پر لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہ فارم فل کرنے کے بعد تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں جینے اور مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ ہے ممبرشپ کا۔ کئیوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ پھر ممبرشپ کی فیس بھی ہے تو فیس کیوں لیتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں آپ کتنا تیر مارتے ہیں فیس لے کر۔ اس ممبرشپ کا ایک زر اعانت، زر رفاقت ہے، اور وہ کتنا ہے کہ جو ممبر بنتا ہے وہ مہینے کا 100 روپیہ دیتا ہے۔ کتنا ہی دیتے ہیں؟ کتنا ہے اس کا؟ بولے زور سے، مہینے کا 100 روپے۔ اور 100 روپے کی اوقات کتنی ہے؟ آج ایک اچھی چائے کا اگر کپ لیں تو 100 روپے میں وہ چائے کا کپ بھی نہیں آتا۔ گڑ والی چائے کچھ زیادہ اہمیت اختیار کرتی ہے۔ لاہور میں تو وہ چائے کا کپ بھی 150 روپے کا ملتا ہے۔ کیا تیر مارتے ہیں؟ وہ تو صرف ایک احساس ہے، اور صرف جو منہاج القرآن کے مرکز پر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا ممبرشپ کا، جو پوری دنیا کے اس ریکارڈ کو مینج کرتا ہے، اس سے تو شاید ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، کچھ سال کے اکٹھے جمع کروائے تو 1200 کی بجائے 1000 لیا جاتا ہے، اس کو 200 اور ڈسکاؤنٹ دے دیں۔ کوئی سمجھے کہ ہر مہینے 100 کون لے گا اور میں کس کو جا کے جمع کرواؤں گا؟ لائف ٹائم ایک ہی بار اگر کوئی ممبر بننا چاہے اس کے لیے لائف ممبرشپ جو ہوتی ہے، اور اس کا کل زر رفاقت جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ دینا ہے، بھلے وہ کل کا بچہ لائف ممبر بن جائے یا 50 سال کا بزرگ بن جائے، وہ لائف ممبرشپ کی فیس ایک ہی مرتبہ کل 6000 روپے۔ اگر مہینے کا 100 لگائیں تو 5 سالوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر معلوم نہیں، اللہ 100 سال آپ کو عمر دے، وہ ایک بار رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر ان کے ساتھ جڑنا ہے تو جڑنے کی ابتدا اس ممبرشپ سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ یہ عہد کرو آپ بھی میرے ساتھ آقا کے دین کی نوکری کے اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ مگر اگلی بات سن لیں، یہ جو رفاقت فارم ہے، ممبرشپ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جوڑنے کی بسم اللہ ہے۔ آگے تو پھر جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ یہ خالی رفاقت فارم فل کرنا کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ اپنی غلط فہمیوں کو صحیح کرو۔ یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ ہوتی ہے، باقی اس کے بعد پھر آپ کی قسمت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کتنا گین کریں، مگر آغاز یہاں سے ہونا ہے کچھ ملنے کا۔ بس دیکھیں نا آپ کے سائی وال میں کوئی اچھا کالج ہے، آپ چاہتے ہیں میرے بچے اس کالج میں پڑھیں، ان کو اچھی تعلیم ملے، ان کو اچھی ڈگری مل جائے گی، پھر اس کے بعد اچھی جاب ملے گی، ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر اس کالج سے آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی ابتدا داخلہ فارم سے ہوتی ہے، ایڈمیشن فارم سے۔ فل کرو، پہلے داخلہ کرو، اس کی فیس پے کرو۔ تو مجھے بتائیں ایک بندہ داخلہ کرے کچھ ملے گا اسے تو کوئی اندر داخل بھی نہیں ہوتا۔ یہ ممبرشپ تو صرف رجسٹریشن ہے، ایک داخلہ فارم ہے، بسم اللہ ہے۔ اور میں اس کا دوسرا اینگل بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ایڈمیشن لے لے، بھلے سے فیس ڈبل ہی پے کرنا، اس کے بعد کلاسوں میں جائے، پڑھے ہی نہ، محنت ہی نہ کرے، امتحان ہی نہ دے، اسے کچھ ملے گا وہاں؟ اس نے فیس بھی ضائع کر دی۔ میں نے دونوں رخ بتا دیے، مگر جس نے کچھ پانا ہے اس کی بسم اللہ اسی ممبرشپ فارم سے ہوتی ہے، رستہ اور کوئی نہیں ہے جڑنے۔ ان پر جو اللہ نے کرم کیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ خیرات لینی ہے اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ملے گی، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور آپ کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسی پوائنٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو اس اینگل سے بھی سمجھو۔
میں تو یہ بس ایک درد دل ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ شاید کسی کی سمجھ میں میری بات آ جائے، وہ کو سودا خرید لے۔ وہ کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، باقی آپ سے میں نے کیا لینا اور آپ نے مجھے کیا دینا یا ان کو کیا دینا۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں حکم ہے، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا نا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ایسے ہی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اگر ہم نسلوں کے ایمان نہ بچے، وہ راہ راست پر نہ آئے، ان کا عمل نہ سنورا، تو آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، گریبان پکڑے جائیں۔ ہم بہت غفلت کا شکار ہیں۔ ذمہ دار والدین ہوں گے بچوں کے، یاد رکھیں گرفت ہوگی، پکڑا جائے۔ کیسے ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں، یہ لائبلٹی ہے ہمارے قدموں پر۔ ان کے عمل کے سنورنے کا انتظام کریں، ان کے لیے خود رول ماڈل بنے، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں، جس ماحول کے اندر آٹومیٹیکلی ان کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ یاد رکھیں نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کو کسی اچھی صحبت اور سنگت کے ساتھ جوڑتے نہیں۔ آج حالات بہت خطرناک ہیں، ساری نیکی اور بدی اس موبائل ٹیلی فون میں جمع ہو چکی۔ سوشل میڈیا ایک دور ہوتا تھا، ہر مکتب فکر کا عالم دین اپنی مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا تھا، کوئی جاگ کر سنتا تھا ان کی مسجد میں تو تب اثر لیتا تھا۔ اب ہر چیز اس پر آ گئی ہے، اور خالی پڑھے لکھے لوگ ہی سوشل میڈیا پر ہوتے تو تب بھی کوئی خیر تھی، بچت تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اسکالر بن کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو اوٹ پٹانگ اسے آتا ہے ریکارڈ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے۔ اور ہر بچے اور نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے۔ آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں کو سننا ہے اور فلاں کو نہیں سننا۔ اب والدین کے کنٹرول میں اولادیں نہیں۔ آپ اگر ان کو منع کریں گے نا بیٹے فلاں کو نہیں سننا، تو وہ رات کو سب سے پہلے اسی کو سنیں۔ وہ بند کمرے میں بستر میں لیٹ کر بھی جس کو چاہے دیکھیں، جس کو چاہے سنیں۔ اگر ان حالات کے اندر والدین نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، تو یاد رکھیں نسلوں کے گمراہ ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اور نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کبوتر جب کوئی خطرہ فیل کرتا ہے نا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، آنکھیں کھولنی ہوں گی، ورنہ گریبان پکڑے جائیں گے۔ اگر تو کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو نا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، میں بتا رہا ہوں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم نے صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں۔ جس اولاد کے لیے 24 گھنٹے کوتو کے بھیل کی طرح لگے ہوئے ہو نا، ان کی قبر اور حشر کی بھی فکر کرو۔ اگر اولاد نہ سنوری تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی وہی اولاد، اور وہ اولادیں نہیں سنور سکتی جب تک کسی اچھی صحبت اور سنگت کے ساتھ نہیں جوڑتے۔
آپ منہاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں. آپ پوچھیں گے کہ پھر آج کے دور میں اتنے خطرناک حالات ہیں، کیا کریں ہم؟ کرنے کا پہلا کام بتا رہا ہوں. جس میڈیم اور جس سوشل میڈیا کے ذریعے بدعقیدگی اور برائی پھیل رہی ہے نا، اسی میڈیم، اسی سورس کے ذریعے آپ نے اسے روکنا بھی ہے اور نیکی کو پروموٹ بھی کرنا ہوگا. اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. کیا کریں؟ اس کو مثبت اینگل سے میری باتوں کو سوچیں. میں ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں کوئی پیسے لینے کے لیے تقریر نہیں کر رہا، ایک پیغام ہے جو آپ کو دے رہا. کیا کریں؟ آپ ذمہ داران لوگ منہاج القرآن کے جتنے بیٹھے ہیں، باقیوں کو بھی یہ تاکید کر رہا ہوں. آج آپ اپنے گھروں میں جب جائیں تو گھر کے جتنے احباب، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بہن بھائی جو آپ کے اندر ہیں، ان کو بٹھائیں، انہیں کہ سب اپنا اپنا موبائل کھولیں، ان کو فیس بک پہ لیں. فیس بک پر ڈاکٹر طاہر القادری کا پیج ہے اور اس کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. ہر جگہ ایڈریس آپ کو ایک ہی ملے گا، بھلے وہ یوٹیوب ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ واٹس ایپ چینل ہے، انسٹاگرام ہے، ہر جگہ پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. میں دو چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں جو آج ضروری ہے بچوں کے. ایک تو ان کو ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ فیس بک پیج فالو کروایا. فالو کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف ایک انگلی لگانا پڑتی ہے. وہ ایک انگلی لگانے سے جب فالوور بن جائے گے نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے پیج پر جو ان کے ہر روز ایک دو کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں، وہ ان سب کی فیس بک پہ آنا شروع ہو جائے گا. ایک نیکی کا دروازہ کھل جائے گا، ونڈو کھل جائے گی. کوئی اچھی بات بھی ان کی فیس بک پر آنا شروع ہو جائے گا. رہنا تو 24 گھنٹے ہم نے فیس بک پر ہی ہے نا. رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے آخری کام اسی موبائل، ٹیلی فون اور فیس بک کی زیارت، اور سو کے اٹھے تو پہلا کام اسی کی زیارت. سارا دن جب جس کو موقع ملتا ہے وہ فیس بک کھول کے بیٹھا. ایسے مناظر میں دیکھتا ہوں گھروں کے اندر، اگر گھر کے 5 بندے کو خوش قسمتی سے جمع ہو ہی گئے نا، کوئی دوسرے سے بات ہی نہیں کرتا، ہر کوئی اپنا اپنا فون کھول کے بیٹھا. کم از کم آپ والدین کوئی ایسی ونڈو، کوئی دروازہ کھولیں تو صحیح جہاں سے نیکی بھی ان کے فون پر آنا شروع ہو جائے. جب آنا شروع ہو جائے گی اللہ کبھی سننے کی توفیق بھی دے دے گا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا، میں بتا دوں. دوسرا، یوٹیوب چینل سبسکرائب کروائیں. سیم ایڈریس میں نے بتایا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. ایک ہی انگلی لگانا پڑتی ہے، وہ سبسکرائبر بن جائے گا. جو ایک دو کلپس روز ان کے خطابات اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کے نوٹیفکیشن آنے شروع ہو جائیں. کم از کم بچوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی بدعقیدگی کا فتنہ کسی وقت جنم لیتا ہے تو مجھے قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کا جواب ملنا کہاں سے. وہ یوٹیوب پہ جائیں، جو بدعقیدگی کا فتنہ پیدا ہو وہ موضوع لکھیں، آگے لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، وہی خطاب کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا. اتنے خطابات یوٹیوب پر اس مرد کلندر کے پڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی تقریب تو یوم ولادت منا رہے ہیں، مگر یہ سوچو کہ آپ مستفید کتنا ہو رہے ہیں، لیا کتنا ان سے. خالی کیک کاٹنے کا نام یوم ولادت سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. اپنی نسلوں کو بچاؤ، میں کہہ رہا ہوں. ایک یہ کام کرو، اور دوسرا باقاعدہ اس تحریک کے ساتھ اپنے بچوں کو ایفیلیٹ کرو، ان کو ممبر بنا، ان کا فارم فل کرو. چھوڑو تو صحیح، اگر آپ کا ایمان ہے، اس شخص پر اتنا کرم ہے، اس کے صدقے کہیں جائیں گے تو لائن میں تو لگاؤ. کل کوئی کنسیڈر کرنے والا تو بنے کہ یہ بھی جڑے تھے. کیوں غفلت کا شکار ہے؟
یہ خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا قبر کی پہلی رات آئے گی سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے، سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں مگر فائدہ کتنا اٹھایا آپ لوگوں نے۔ اور اگلی بات سن لیں، یہ بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، پتا ہوگا منہاج القرآن کے لوگوں کو پتا ہوتا۔ اسی طرح ایک سیشن ہو رہا تھا، حضور شیخ الاسلام بیٹھے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے عرض کی کہ حضور ہمیں تو سمجھ آ گئی اس صحبت کی، سنگت کی، منہاج القرآن کی صحبت کی کتنی یعنی فائدہ ہے، کتنی مفید ہے یہ صحبت، ہم جڑ گئے، اپنے بچوں کو جوڑ گئے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ یہ اتنا عظیم مشن ہے تو وہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، ان کو بھی کوئی اس کا فائدہ پہنچ سکے؟ اس پر آپ نے جواب دیا یس، ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے قربانیاں نہیں کرتے، ساتے کے ختم، دسویں کے ختم، چیلم کا ختم، پھر سالانہ برسیاں کرتی ہو، کرتے تم ہو، اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو مولا جو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ فرمایا اگر وہ پہنچتا ہے تو یہ آقا کے دین کی سربلندی کا مشن ہے۔ جیسے اپنا فارم فل کرتے ہو، ایک نامینل سی فیس دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم صحبت میں آ گئے، یہی نیت ان کے لیے کرو۔ اس دن سے آپ نے میموریل رفاقت کا دروازہ کھولا، تو چلے گئے ہیں لوگ، ان کی میموریل رفاقت، اس کا نام بدل دیا، میموریل رفاقت تھا۔ فرمایا ان کا فارم فل کرو، یہی فیس جمع کرواؤ، کچھ بعید نہیں ہے اللہ اس کے صدقے ان پر وہاں کرم کے دروازے کھول دے۔ مجھے جس دن سے یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں نا، میں آپ کی موٹیویشن کے لیے اور تحدیث نعمت کے طور پر لگا ہے۔ میں نے تو سوچا ہے کہ یہ سودا مفت مل رہا ہے، نہیں لینا چاہیے۔ میں خود لائف ممبر تھا، میری والدہ حیات تھی، میں نے فوراً ان کو لائف دیا، بیوی تھی ان کو لائف میں لگا، بچے تھے ان سب کو لائف میں لگا، بہو آئی وہ پہلے لائف ممبر بن گئی، پھر میرے 8 بہن بھائی، میں نے ان کا سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے اس خیر کے چشمے کے ساتھ جوڑا ہے تو ان کو کیوں نہ جوڑا، جیسے آپ کو تقریر کر رہا ہوں ایسے ان کو بھی تقریر کر رہا ہوں۔ سمجھایا ان کو کہ سودا اچھا ہے، آج اور جڑ گئے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، وہ 8 کے 8 بہن بھائی ہم لائف ممبر ہیں۔ اس کے بعد ہم 8 بہن بھائیوں کے 24 بچے، شاید آپ نے کبھی فیملی میں کاؤنٹنگ بھی نہ کی ہو ہمارے کتنے بچے بنتے ہیں، ان پر محنت کرتا ہوں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اسے کہتا ہوں بیٹے پہلے لائف ممبر بن۔ الحمدللہ مور دین 60% بنا چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے 2 سسٹرز کے گھروں میں گیا ہوں، 3 ایک کے گھر سے، 3 دوسری کے گھر سے، 6 بچوں کو لائف ممبر بنا۔ پھر اس کے بعد میں نے پچھلوں کا سوچا، میرے والد صاحب بہت ہو چکے تھے، میں نے سوچا کھاد انہی کا چھوڑا ہوا رہے ہیں، تو اگر انہی کے چھوڑے ہوئے میں سے ان کے نام پہ 6,000 دے دوں اور اللہ اس کے صدقے ان پر کوئی کرم کا دروازہ کھول دے تو سودا منافع کا، ان کی میموریل رفا دیتا ہے۔ پھر اگلے سال دادی دادے کی بھی دی، اگلے سال پردادا پردادی کو بھی بنا دیا، پچھلے سال میں نے شکر دادا اور شکر دادی کو بنا دیا، اس کے آگے مجھے نام نہیں مل رہے، لیکن یہ سلسلہ چھوڑوں گا نہیں، ابھی نانا نانی کی طرف شروع ہونے لگا۔ میں آپ کے لیے موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تو الحمدللہ اللہ نے ایسا ایمان، ایسا یقین عطا کیا ہے کہ بدبخت شیطان الٹا بھی لٹک جائے تو میرے یقین میں درار پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کرم ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی کیفیت ملے، ورنہ لوگ ساری زندگی ڈاما ڈولی گزارتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہوا کا رخ جدھر کو چلا ویسے ہی ہو، یہ کیوں ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا۔ شرع صدر مانگا کرو اللہ سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے لیے بتا رہا، میں نے بتایا میرے ایمان اور یقین میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو نا، جب کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کاروبار میں، اگر یہ ڈوب گیا تو میکسیمم کتنا نقصان ہوگا، اس کی ورسٹ کنڈیشن کیا ہوگی۔
میری فیملی مختصر ہے، 5 فیملی کے ممبر ہیں جن کی میں نے ممبرشپ لی ہے، 5,000 اس وقت فیس تھی، اب 6,000 ہوئی۔ 5 وہ ہیں اور 7 وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، کل ملا لے تو 12 بن۔ اگر ان کا 5,000 میں نے دیا ہے تو کل 60,000۔ اگر میری زندگی میں اللہ نے مجھے کو پوتے پوتیاں اور دے دے تو بڑا تیر مار دوں گا تو لاکھ جمع ہو جائے گا، اور کتنا کر 5-7 یہ میکسیمم۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، میں نے سوچا یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ₹1,00,000 میرا انویسٹ ہو گیا، اگر قیامت والے دن کچھ نہ نکلا تو نقصان کتنا ہوا؟ 1,00,000۔ اور زندگی میں کروڑوں کے نقصان ہوئے، لاکھوں ڈوب گئے۔ اور اگر یہ سب کچھ سچ نکلا ہے تو پھر لاٹری ہے، وہاں سودا کوئی نہیں ہوتا، وہاں سوائے پچھتاپے کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن کئی ڈیمانڈ کریں گے مگر حکم ہوگا یہاں نہیں ملتا، یہ اس دنیا میں ملتا۔ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں آج اس شیخ الاسلام ڈے کے موقع پر، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا وہ دکان بند ہو جائے، کچھ سودا خرید لو، آپ کے فائدے کا سودا۔ ہم میں سے کچھ دن کا بھی نہ ہلا، ڈاکٹر طاہر القادری کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان پر تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ تو پیغام ہے جو آپ کو دیا۔ کیا خیال ہے، خریدیں گے سودا؟ جی آواز ڈھیلی ڈھیلی آئی ہے، کیا خیال ہے، لیں گے سودا؟ یہ زور سے بولے۔ ویسے یہ لفظ انشاءاللہ بہت اچھا ہے، کوئی کام اللہ کے چاہے بغیر وہ چاہے گا تو ہونا ہے، مگر میں آج کل بہت کانشیس ہوں، آپ ہمارے ہیں نا، میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ایسے ہی انشاءاللہ کہہ کے چلے گئے نا تو بدبخت شیطان، یہ میں گھنٹے بھر سے آپ کے ساتھ ایک مکس ماری کر رہا ہوں، وہ ادھر کونے میں کھڑا ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہے کہ رانا صاحب ذرا زور لگا لو، تمہارے دروازے سے باہر نکلنے کی دیر ہے، میں دیکھوں گا کتنے پکے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم تو اس کے سامنے کسی بات کی مولی ہیں ہی نہیں، ایک سیکنڈ لگاتا ہے گمراہ کر دیا، اور اس نے بڑوں بڑوں کو کر دیا۔ آپ کے اس کام کو اور پکا کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ جو انشاءاللہ آپ نے کہی ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گی کہ حلق سے اوپر گئی ہے یا تھوڑی نیچے بھی گئی ہے۔ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ سودا ہمیں لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے سوچیں، منہاج القرآن کے لوگوں کو بالخصوص کہہ رہا ہوں، اب تک کتنے آپ کے فیملی کے ممبر ہیں جن کو آج تک آپ نے اس مشن سے نہیں جوڑا؟ کتنوں کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ بھلے لائف ممبر ایک بنا لو، باقیوں کو لیٹ نہیں کرو، سالانہ والا بنا لو۔ کل آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، معلوم نہیں کوئی اتنا سوچنے کے قابل بنا پیچھے رہا۔ اپنے بہن بھائیوں پہ غور کرو، کون ہے جس کو یہ سمجھاؤں گا تو اس کے مغز میں بھی یہ بات آئے گی، شاید وہ بھی یہ سودا لے۔ آپ کے دوست احباب، جگری یار جن کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو خیر کا سرچشمہ عطا کیا ہے تو ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ جو چلے گئے ہیں، جن کا چھوڑا ہوا کھا رہے ہیں، وہ سوچو کہ میں کسی کے لے سکتا ہوں میموریل رفاقت؟ اور اگر سوچ کر کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کا اعلان کریں۔ ایک ایک سے میں پوچھوں گا، کوئی مقصود صاحب آپ کے پاس کاغذ ہونا چاہیے، وہ پینسل ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک عزم کریں گے، بتائیں گے کہ میں انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک اتنے بناؤں گا، تو کم از کم آپ کانشیس ہو جائیں گے کہ میں نے یہ عزم کیا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ پھر شیطان کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو ہلانے کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ جو منہاج القرآن کے خاص طور پر ساتھی ہیں، میں تو ان کے خیر کی بات کی، آج اگر اس نام سے آپ نے تقریر کی ہے تو کچھ سوچیں جو اصل کرنے والا کام ہے اس کی طرف متوجہ۔ یہ جو ہم نے رسمیں بنائی ہیں نا، خالی کیک کاٹ لیا، اللہ اجر دے دے گا، مگر خالی کیک کاٹنے سے شیطان کے حملوں سے بچتا نہیں ہے۔
پریکٹیکلی کام کریں اپنے آپ کو بدلنے.